سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں بری صحبت کا ہولناک انجام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی اور بری صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے جب تم دوست بناتے ہو تو اچھی طرح دیکھ بھال کر سوچ سمجھ کر دوست بناؤ، یعنی اچھے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہوگا تو یقیناً وہ انسان کے اخلاق اور سیرت اور کردار پہ اس کے اچھے اثرات پڑیں گے، اور اچھے لوگ بری صحبت اختیار کر کے بگاڑ کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں ایک ہولناک انجام بری صحبت کا ہمارے سامنے آتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس روز ظالم شخص شدت جذبات سے اپنی انگلیاں یا اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے گا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا اے کاش، افسوس، کاش میں نے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، ہدایت کی راہ اختیار کی ہوتی، رسول کا اتباع اور اطاعت کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ جس کو میں نے دوست بنایا اس نے کیا کیا؟ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، اس نے مجھے گمراہ کر دیا اس کے بعد کہ ذکر، نصیحت، ہدایت میرے پاس آ چکی تھی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو موقع پر دھوکہ دینے والا ہے۔ یہ ہے بری صحبت کا انجام کہ یہ شخص قیامت کے دن شدت جذبات سے اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہے، اپنی انگلیاں کاٹ رہا ہے، افسوس اس بات پہ کر رہا ہے کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست کیوں بنایا، جس نے مجھے ہدایت آنے کے بعد اس ہدایت سے منحرف کر دیا تھا۔ کتنے لوگ ہیں آج بھی آپ کو ایسی دعوت دیں گے، دنیا کی چکا چوند کی طرف بلائیں گے، دنیا کے منافعوں کی طرف بلائیں گے، اور عیاشیوں کی طرف جو ہے وہ آپ کو دعوت دیں گے، اور اللہ اور رسول کی ہدایات سے آپ کو دور کر دیں گے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کی دعوت قبول کر کے ان کے دوست بن گئے، ان کے حمایتی بن گئے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، تو قیامت کے دن آپ کا بھی یہی ہولناک منظر ہوگا۔ اس ہولناک منظر سے اور اس قیامت کی آفت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے رسولوں کی اطاعت اور ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، میل جول رکھنا جو اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی ہدایت کے اوپر چلنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔